الله. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کی ہدایت کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار فرمایا جو امت کے لیے نفع بخش ہو سکتا ہے۔ کبھی آپ نے مجمع میں آ کر اصلاحی گفتگو فرمائی، اور زیادہ تر آپ مختصر خطاب فرماتے تھے، اور خطاب بھی کیا ہوتا تھا کہ بھئی 3 باتیں سن لو، اگر کوئی 3 کام کرے تو یہ اس کو بشارت ملے گی۔ کبھی فرماتے کہ بھئی 4 کام کر لو تو نجات پا جاؤ، اور یہ گفتگو 5-10 منٹ میں ہو جاتی ہوگی، لیکن وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو مجلس میں حاضر باش تھے، وہ اسے اچھی طرح سے یاد فرماتے، اور جو حاضر نہیں ہوتے تھے ان تک پہنچا دیتے۔ اس طرح سے آپ کی مختصر باتیں بھی لوگوں کی زبانوں پر چڑھ جایا کرتی۔ اسی طرح آپ کا ایک خاص انداز تھا، جمعے کے اندر، جمعے کے خطبے میں آپ کا مرکزی موضوع یہ رہتا تھا کہ دنیا ناپائیدار ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اکثر آپ کے خطبات اسی موضوع پر ہوتے تھے۔ بعض صحابیات جن کا گھر مسجد نبوی کے قریب تھا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف والقرآن المجید حضور کے خطبے کو سن سن کے یاد کر لی، کیونکہ اس صورت میں اکثر آخرت کے احوال بیان کیے گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ اس کی آیات کو اکثر خطبے میں پڑھتے ہوں گے، جبھی تو یاد ہوئی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جمعے میں
مسنون ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسمہ پڑھی جائے اور دوسری میں هل اتی حدیث الغاشیہ پڑھی جائے، اور علماء جانتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کا مرکزی موضوع آخرت ہے، کہ کون لوگ نجات پائیں گے آخرت میں اور کون خسارے میں رہیں گے۔ یہ بتایا گیا سبح اسمہ میں بھی اور هل اتاک میں بھی، اور اکثر آپ یہی دو صورتیں پڑھا کرتے تھے، کبھی اور صورتیں بھی پڑھی ہیں، منع نہیں ہے وہ بھی، لیکن افضل اور مستحب یہی ہے، اس لیے کہ آپ کا وجود باوجود اور آپ کی بعثت مبارکہ اسی لیے ہوئی تھی کہ انسانوں کو یاد دلایا جائے کہ یہ زندگی ناپائیدار ہے، اگلی زندگی پائیدار ہے۔ چنانچہ هل اتاک میں ایک آیت ہے فذکر انما انت مذکر، اے پیغمبر آپ یاد دلاتے رہیے، آپ تو ہیں ہی مذکر، آپ کو بھیجا ہی گیا اسی کام کے لیے کہ آپ تذکیر کریں۔ آپ کا ایک خاص انداز یہ بھی تھا کہ اگر آپ یہ محسوس کرتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دنیا کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو آپ ان کی توجہ فوراً آخرت کی طرف کر دیتے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ غزوہ خندق کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو انصار کے سردار تھے، اور وہ غزوہ بنو قریظہ میں حکم بنائے گئے تھے، اور انہی کے کہنے پر یہود بنو قریظہ کو سزا دی گئی۔ ان کے رگِ اکحل میں ایک تیر لگ گیا تھا جس سے خون بہتا رہتا تھا غزوہ خندق میں۔ انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ الہ العالمین اگر آئندہ کفار سے جنگ مقدر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر آئندہ جنگ مقدر نہیں ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد ان کی وہ رگ جسے بند کیا گیا تھا کئی کے ذریعے سے وہ کھل گئی اور خون بہہ گیا اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ ان کے جنازے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے شریک ہوئے ان کے جنازے میں، یہ ان کا مقام ہے۔ صحابہ پر ان کی شہادت کا بڑا اثر تھا کیونکہ بڑے دبدبے اور وقار والے آدمی تھے۔ اس کے کچھ دن کے بعد کسی قریبی بادشاہ نے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں کچھ ریشم کے کپڑے بھیجے جو بہت شاندار تھے، اور وہ مجلس میں پیش کیے گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو وہاں حاضر تھے وہ کپڑوں کو پکڑ پکڑ کے دیکھ رہے تھے کہ واہ کیا عمدہ ہے، کیا شاندار ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت خیر من ھذا، کہ سعد بن معاذ کو جنت میں جو رومال ملے ہیں وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ بس جیسے ہی حضور نے فرمایا سب لوگوں نے ہاتھ اس سے کھینچ لیے
کہ نظر اب جنت کی طرف جب چلی گئی تو دنیا کی کوئی نعمت نہ رہی۔ تو آپ کا یہ انداز رہا کہ آپ امت کو فوری طور پر متوجہ فرماتے تھے کہ بھئی آخرت کی فکر کرو، دنیا کی تو جو ہے وہ ہے، لیکن آخرت کی فکر زیادہ کیا کرو۔ یہ آپ کا مشن تھا۔ اسی طرح آپ یہ چاہتے تھے کہ امت کا ہر فرد اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے والا بن جائے، بندوں سے مانگنے والا بنے یا نہ بنے، لیکن اللہ سے مانگنے والا بن جائے۔ اس لیے آپ نے بہت تاکید فرمائی کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کسی سے مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ اس لیے کہ جس کے واسطے اللہ کی طرف سے دروازہ کھل جائے اس کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہے، اور جس کے لیے اللہ کا دروازہ بند ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کے لیے دروازہ کھول نہیں سکتی۔ لہذا مانگو تو اس سے مانگو جس کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے، جس کے خزانے میں ادنا رتی بھر بھی نقص آنے والا نہیں، اس سے مانگو۔ مسلم شریف میں روایت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لمبی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، اگر تم اولین آخرین سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، کروڑوں اربوں خربوں، اور سب مجھ سے مانگو اور جو چاہے مانگ لو۔ کوئی مانگ لے کہ مجھے کروڑوں بیگھے جائیداد چاہیے، کوئی مانگ لے مجھے کروڑوں ٹن سونا چاہیے، کوئی کچھ مانگ لے، بالکل کھلی آزادی، اور میں سب کو عطا بھی کر دوں۔ تو سب کو دینے کے بعد میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، جیسے سوئی سمندر میں ڈال کے نکال لو تو سمندر میں کمی آتی ہے، اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو اس کا خزانہ تو بھائی ان لمٹ ہے۔ سحاء اللیل والنہار، رات اور دن نوازے چلا جا رہا ہے، ہمیشہ سے نواز رہا ہے، ہمیشہ نوازتا رہے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو بندہ اس سے مانگے، جب اللہ کا بندہ ہے تو اللہ سے مانگا کرے، جب بندہ اللہ کا ہے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تاکید رہی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا یہی بندگی ہے۔ اصل میں کوئی رسم پوری کرنا یہ نہیں ہے اصل عبادت، اصل یہ ہے کہ بندہ بندے عاجز بن جائے، سراپا سوال بن جائے اپنے رب کے دربار میں۔ یہی دراصل عبادت کا مغز ہے، خلاصہ ہے۔ کبھی فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی جان ہے۔ چنانچہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو دعائیں سکھلائی ہیں، قدم قدم کی دعائیں۔ صبح سو کے اٹھو تو دعا ہے، صبح سورج نکلے تو دعا ہے، مسجد میں آؤ داخل ہونے کی دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ مسجد سے باہر جاؤ تو دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلی۔
بازار میں جاؤ تو دعا ہے، گھر میں آؤ تو دعا ہے، سفر میں جاؤ تو دعا ہے، واپس آؤ تو دعا ہے، حتیٰ کہ استنجے کو جاؤ تو بھی دعا ہے، اور نکل کے آؤ تو بھی دعا ہے، سونے لیٹو تو بھی دعا ہے۔ یہ سب دعائیں کیوں سکھائیں؟ اس لیے تاکہ امت اللہ سے مانگنے والی بن جائے، ہر قدم پر، ہر موقع پر دعائیں آپ سے منقول ہیں۔ خاص طور پر نمازوں کے بعد آپ دعا کا اہتمام زیادہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ عام طور پر آپ آہستہ دعا کرتے تھے، کیونکہ دعا میں اصل یہی ہے کہ خاموشی ہو، یکسوئی ہو، توجہ ہو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی بلند آواز سے بھی دعا کرتے تھے، تعلیما و تلقینا، تاکہ لوگ سن لیں کہ یہ دعا حضور فرما رہے ہیں اور اس سے پھر فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ ایسی بہت سی دعائیں ہیں اور شاندار دعائیں ہیں، بہترین جامع ترین دعائیں آپ سے منقول ہیں۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پیغمبر علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ چار دعائیں اس میں مانگی گئی، چار باتوں کی طلب اللہ تعالی سے کی گئی۔ پہلی طلب یہ ہے کہ الہ العالمین میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں، کیونکہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو حصہ پڑھا جاتا ہے وہ سورہ فاتحہ کا ہے۔ کوئی حصہ قرآن میں اتنا کثرت سے نہیں پڑھا جاتا جتنا سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس سورہ فاتحہ کا جو مغز ہے، خلاصہ ہے، شاید یہ سورت اسی لیے نازل ہوئی ہے، اسی ایک آیت کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کیا ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کیجیے۔ اس سے پہلے اس کی تمہید ہے، اس کے بعد اس کی شرح ہے۔ پہلے تمہید ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی گئی، عاجزی کا اظہار کیا گیا، اور بعد میں شرح کی گئی کہ صراط مستقیم وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ہدایت کا کیا مطلب؟ آدمی کا عقیدہ بھی درست ہو، اعمال بھی درست ہو، تو ہدایت ملے گی ڈائریکٹ جنت تک پہنچنے کی۔ اسی ہدایت کو لے کر پیغمبروں کو بھیجا گیا، خاص طور پر پیغمبر علیہ السلام هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ مانگنا ہے، ہر وقت مانگنا ہے، اے اللہ ہدایت دے، ہدایت پر باقی رکھ، ہدایت پر زندگی دے، ہدایت پر موت دے، اسی پر جیوں اسی پر مروں، کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آئے، ایمان پر سانس چلے، ایمان پر سانس بند ہو۔ اللہم انی اسألک الہدی، یہ مانگا گیا۔ تو بہت ضروری چیز مانگی، جس کے بغیر چارہ کاری نہیں۔ اور پھر مانگا والتقی،
اے اللہ میں آپ سے آپ کا ڈر مانگتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کا ڈر بس جائے، سب سے زیادہ مجھے اس کی فکر ہو کہ تو ناراض نہ ہو جائے، دنیا راضی رہے یا ناراض ہو اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے، پرواہ مجھے یہ ہو کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اسی کا نام ہے تقویٰ، اسی کا نام ہے تقیٰ۔ جس کے پاس یہ تقویٰ آ جائے وہ اللہ کی نظر میں سب سے معزز انسان ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے باعزت آدمی وہ ہے جو سب سے بڑا متقی پرہیزگار۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ فإنہ ازین لأمرک کلی، اللہ سے ڈرو کیونکہ یہ تمہارے ہر عمل کو، ہر زندگی کے لمحے کو مزین کرنے والا ہے۔ زیادہ علم، زیادہ عمل، زیادہ دنیا کے اسباب، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ ان کے ساتھ تقوی والی زندگی شامل نہ ہو۔ یہ مانگا جا رہا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ مجھے تقوی عطا کیجیے، اپنا خوف عطا کیجیے۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی سے گناہ ہی نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچے۔ اگر گناہ ہو جائے تو جب تک توبہ نہ کرے دل کو چین نہ آئے، یہ ہے تقوی کی علامت۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر مانگا والعفاف، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں پاک دامنی مانگتا ہوں، دل بھی پاک ہو، نظر بھی پاک، عفت مآبی مانگتا ہوں، خیالات کی صفائی ستھرائی مانگتا ہوں۔ اس لیے کہ آدمی اگر پاک دامنی پر قائم نہ ہو، خیالات اس کے صاف ستھرے نہ ہو، تو وہ شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتا ہے، وہ جدھر چاہتا ہے ادھر چلاتا ہے۔ آدمی کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، انتشار کا شکار ہو جاتی ہے اگر عفت مآبی نہ ہو۔ دیکھنے میں وہ پرسکون نظر آ رہا ہے لیکن اندر وہ بے چین ہے۔ سکون اللہ نے عفت مآبی میں رکھا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی حرام جگہ پر اس کی نظر پڑنے والی تھی اور اس نے اللہ کے ڈر سے نظر بند کر لی، جھکا لی، تو میں اس کی وجہ سے اس کے دل میں ایسا نور محسوس پیدا کرتا ہوں ایمان کا جسے وہ خود محسوس کرتا ہے، چاشنی عطا کرتا ہوں، ایمان لذت عطا کرتا ہوں۔ اور اگر اس کے برخلاف معاملہ ہو جائے تو نور چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ سے مانگا اور ہمیں تلقین کی تم بھی مانگا کرو، تمہاری ضرورت ہے کہ مانگو کہ ہمیں عفاف نصیب ہو، پاک دامنی نصیب ہو، عفت مآبی نصیب ہو۔ ایک نوجوان پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور بھرے مجمع میں آ کر اس نے کہہ دیا کہ آپ مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے۔ سب صحابہ ناراض ہو گئے کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اسے قریب بلایا اور اس سے کہا کہ یہ بتاؤ تمہاری ماں ہے؟ کہ جی ہے۔ اگر کوئی ماں سے برائی کا ارادہ کرے تم کیا کرو گے؟ ہی بہت ناراض ہو گیا، چھوڑوں گا نہیں۔ بہن سے کرے تب کیا کرو گے؟ پھر ناراض۔
پھوپھی سے کرے، خالہ سے کرے، فلاں سے کرے۔ حضرت نے فرمایا جس طرح تم ناراض ہو رہے ہو، تم جس سے بھی برائی کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، پھوپھی ہو سکتی ہے، خالہ ہو سکتی ہے، جیسے تمہیں برا لگتا ہے اوروں کو بھی برا لگتا ہے۔ ایسا کام نہ کرو۔ بس اس کے دل کو یہ بات لگ گئی، اس نے درخواست کی کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے۔ تو حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہم غض بصرہ واحسن فرجہ، اے اللہ اس بندے کی نظر کو جھکا دیجئے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کیجئے۔ صحابہ فرماتے ہیں یا تو وہ آیا تھا اجازت طلب کرنے، اس کے بعد زندگی بھر اسے کسی نے نظر اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور کی دعا اس کے ساتھ ایسے شامل ہوئی۔ یہ ہے عفاف، پاک دامنی، اس کے بغیر آدمی متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو لازم ہے، یہ مانگا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمارے لیے راستہ نکالا ہے کہ نکاح کرو، لڑکوں کا بھی نکاح کراؤ جلدی، لڑکیوں کا بھی کراؤ، تاکہ ان میں عفت محابی برقرار رہے۔ حلال طریقہ اختیار کرو۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے دعا فرمائی والغنا، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں بے نیازی، بندوں سے بے نیازی۔ مجھے آپ بندوں کا محتاج مت بنائیے، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا محتاج بن کے جینا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ جس حالت میں بھی رکھیں میرے دل کو استغنا عطا کیجیے، قناعت عطا کیجیے، دی ہوئی چیز پر دل شرح صدر کے ساتھ برقرار ہو، یہ مجھے دولت عطا کیجیے، اس کا نام ہے غنا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لیس الغنا بکثرت العرض انما الغنا غنا النفس، بہت مال و دولت ہو جانے کا نام غنا نہیں ہے، غنا نام ہے دل کے غنی ہونے کا۔ کروڑ پتی ہے مگر ارب پتی کی ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، اور بیچارہ جھوپڑی میں رہ رہا ہے، صبح شام دو دو روٹی اسے مل جاتی ہے، چادر تان کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے سوتا ہے، کسی کی طرف نظر نہیں کرتا، یہ اعلیٰ درجے کا غنی ہے، یہ راحت قلب اسے نصیب ہے، یہ غنا چاہیے، یہ غنا مطلوب ہے۔ تو یہ دعا بہت جامع ترین دعاؤں میں شامل ہے، ہمارے اپنے معمولات میں آنی چاہیے۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں، انہی معانی کو سامنے رکھ کر ہمیں ہدایت ملے، ہمیں تقوی ملے، ہمیں پاک دامنی عفت محابی ملے، ہمیں مخلوق سے بے نیازی ملے۔ اللہ تعالی ہمارے اور پوری امت کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے، ہر خیر سے مالا مال فرمائے، ہر شر سے حفاظت فرمائے، اس مسجد میں اس پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرمائے، نمازیوں کی حاجات کو پورا فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔